اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ارض و سما ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو اس حبیب برحق پر، رحمت للعالمین سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا مذمت آئی ہے اور اس کے اسباب کیا ہے ریاکاری کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ریاکاری اگر ہم دیکھیں تو ریاکاری دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ریاکاری جو منافقین کی، کہ جو اسلام میں رہتے ہوئے ظاہراً اسلام ظاہر کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ منافقین تھے۔ وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ مسلمان کہلاتے تھے، اور جب وہ کافروں سے ملاقات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم کافر ہیں، یہ تو ہم ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ایک ریاکاری یہ ہے کہ جو انسان مسلمان بحیثیت مسلمان کے جب کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کو دکھا کے انجام دیتا ہے تاکہ ان سے کوئی خوشنودی حاصل کرے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ نیکی انجام دیتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن اس پر ہم گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کا آغاز باضابطہ طور پہ کرتے ہیں، اور میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاکاری کی تعریف کیا ہے، ذرا ہم ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سب سے پہلے تو ریاکاری کو ہم دیکھیں۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، دکھلاوا کرنا۔ کاری کا مطلب ہوتا ہے کام، ایسے کام کہ جو لوگوں کو دکھلا کر کیے جائیں۔ نماز پڑھی جائے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور مجھے نمازی بولیں۔ حج کیا جائے اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھے حجی بولیں۔ اور اگر کوئی بھی نیک کام، نوافل ہوں، صدقات ہوں، خیرات ہوں، زکوٰۃ ہوں، عشر ہو، جو بھی چیز ادا کی جائے، مقصد یہ ہو کہ یار لوگ دیکھیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، اس سے کہتے ہیں ریاکاری۔ اور یہ وہ ریاکاری ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری ایک ریاکاری وہ منافقین میں بھی آ جاتی ہے، جو منافقت دکھلاوے کے طور پر کچھ کہیں دل میں کچھ اور ہو۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کچھ اس انداز میں کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ریاکاری کی ایسی بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ ان کے دلوں میں ہے، اور جو ریاکاری سے بچنا نہیں چاہتے توبہ کر کے، اللہ نے ان کی دلوں میں ایسا مرض ڈال دیا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ان کے مرض کو مزید کر دیا، ہم نے بڑھا دیا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بدلہ اس چیز کا کہ وہ ریاکاری کرتے تھے، جو بھی کام کیا ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی منافقانہ ریاکاری کا ایک اور انداز بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ٹھیک ہے، أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ انہیں جب کہا جاتا کہ جی ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، کبھی یہ کہتے کہ پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، کبھی یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر کہتے کیا تھے کہ جب ان کے دوست ان کو کہتے کہ یار تم مصطفیٰ کے جا کے غلاموں میں بیٹھ گئے ہو، تم مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مذاق نہیں ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور پھر اللہ ان کو ایک ہی دم میں ان کی رسی کھینچے گا اور ان کا بیڑا ایسا غرق ہوگا کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے جو اسباب کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا
کہ ریاکاری تو دکھلاوا ہوتا ہے، اور دکھلاوا وہی بندہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ رسول پر یقین ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو یقین ہوتا تو اس کو پتہ ہے ایمان کی کمزوری، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح، ایمان اس کے پاس ہے ہی نہیں، جو ریاکاری کرتا ہے سمجھو اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان باطل ہو گیا، ہر چیزیں اس کی ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ریاکاری یہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کہتا ہے کہ میں بڑا مطمئن ہو گیا ہوں کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو گئی ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں اس کا ہر عمل برباد کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی، خود روایت کے اندر بھی بعض اوقات کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو دکھا کے کرنے کا بھی حکم ہے، جی، لیکن جہاں مذمت آ گئی ریاکاری، دکھاوا، انتہائی شدید مذمت ہے قرآن و حدیث میں، لیکن کچھ اعمال کے بارے میں اسلام نے حکم دیا کہ وہ دکھا کے کرو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ مطلب دیکھیے صدقہ ہے، خود صدقہ بعض اوقات روایت میں ہے کہ دکھا کے کرنا چاہیے، اور اس کو چھپا کے بھی، چھپانے کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن دکھا کے کرنے کا بھی حکم دیا، اس کی وجہ ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیے قرآن آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دکھاؤ تو کیا ہی اچھا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، تفسیر میں یہ لکھا، تفسیر ساویہ، تفسیر جلالین ہے، تفسیر کمالین ہے، تفسیر مظریہ، روح البیان ہے، روح المانی ہے، انہوں نے آگے یہ بات لکھی ہے کہ دکھانے کا مطلب کیا ہے، یہ حکم فاسقین اور جو ہلاک کے لیے نہیں ہے، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کو پتہ ہے وہ دکھا اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو رشک آئے، لوگ دیکھیں اور لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، یہ کام کریں، جوش بڑھانے کے لیے دکھائیں۔ اور آگے قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا، چھپا کر بھی دینا ہے۔ اچھا، چھپا کر کس نے دینا ہے؟ اس نے دینا ہے جس کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، چھپا کر دے، اس انداز میں دیں ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر نہ ہو، خبر ہی نہ ہو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر جو ظاہر کر کے دیتے ہیں اور وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر جو ظاہری دکھانے والا لوگوں کو یہ کہ جی میں تو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں میں رغبت ہو، لیکن دل میں اس کو حب جا چاہیے، وہ چاہتا ہے لوگوں میں میرا نام ہو، مجھے بڑا نام چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں نا، اللہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے، اور جہاں یہ حکم دیا گیا ظاہر کر کے دینا ہے، اس کی وجہ اور سبب یہی بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں میں رغبت۔ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہمارا موضوع ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے، اس کی کیا مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں آئی ہے، اور اس کے کیا اسباب ہیں، اس پر گفتگو ہماری جاری ہے۔ اور بریک سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پوچھ رہا تھا کہ ریاکاری کے بارے میں جیسے قرآن و حدیث کے روایات کی صورت میں آپ نے بیان فرمایا، اور یہ ریاکاری کے اسباب کیا ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھی بات، ریاکاری کے اسباب جاننا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے، سلف صالحین نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، تو ہم ان میں سے 4-5 پر ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ضروری ہیں۔ یاد رکھیے کہ ریاکاری کا سب سے پہلا سبب یہ ہے جہالت۔ جہالت، جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ریاکاری کسے کہتے ہیں، تواضع کسے کہتے ہیں، انکساری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، دکھلاوا کسے کہتے ہیں، اور جب اس کو اتنا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ جہالت جو ہے نا، یہ پہلا سبب ہے۔ بے شک جہالت جو ہے پہلا سبب ہے۔ اگر جہالت سے نکلنا ہے، جب بندہ جہالت سے نکل جائے گا تو اس کو اخلاص کا پتہ چلے گا۔ اور جاہلین کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلوں سے تو بات ہی نہ کرو، کیونکہ جاہل سے بات کرو گے تو جاہل۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو ہلاک کی رفاقت سے بہتر ہے کہ تم جو ہے نا ترا ازدہا گر بود یار غار، آپ نے کہا تیرا ازدہا بہت بڑا سانپ اگر تیرا یار ہو نا، تو کہتے ہیں کہ اس یار سے، اس دوست سے بہتر ہے جو جاہل ہو، کیونکہ جاہل کی صحبت جو ہے وہی اختیار کرے گا جو جاہل ہوگا۔ تو یہ جو جہالت ہے، جہالت اندھیرے کو کہتے ہیں، ایسا اندھیرا جس اندھیرے نے آ کر ہمیں ہدایت کے راستے سے دور کیا، ایسا اندھیرا ہے جس نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، ایسے اندھیرے کو کہتے ہیں جو اسلام سے دوری ہو، ایسے اندھیرے کو کہتے ہیں کہ جو تقوی سے دور کر دے، ایسے اندھیرے کو کہتے ہیں جس میں اخلاص نہ پایا جائے، جس کو حقیقت نظر نہ آئے۔ اس کو علم وہ ہے کہ علم پڑھنے والا عارف باللہ بھی ہو سکتا ہے، عارف رسول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے علم پڑھے گا تو ہر چیز حاصل ہوگی۔ اور دوسرا سبب جو ہے نا اس ریاکاری کا، وہ ہے حب الجاہ، مرتبہ چاہنا، بلندی چاہنا، مقام چاہنا، رفعہ چاہنا۔ جی
اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا کہ لوگوں میں بڑا بن جاؤں اور لوگوں میں میرا نام ہو، لوگ ہیں جی بہت بڑا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اگر اچھی پوزیشن میں جانا چاہتا ہوں، میں بڑا ہونا چاہتا ہوں، میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس محبت میں تو میرے خیال سے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو چاہیے نا کہ انسان اپنے مراتب کو بلند کرے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، تو اپنے مراتب بلند کرنے کی شوق اور محبت رکھنے میں تو کیا حرج ہے؟ اس میں دیکھیے حرج کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے بلندی پہ جاؤ، لیکن بلندی پہ جا کر اپنے اندر وہ جو ریاکاری کا معاملہ ہے نا وہ نہ آئے۔ حب جا بڑے بڑے نام ہیں، آپ کسی بھی صف میں دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اگر بڑے نام پر پہنچ کر بھی مقصد اس کا یہ ہے کہ یار یہ لوگ بھی مجھے بڑا کہیں، وہ یار اس نے میرا پورا نام کیوں نہیں لیا، اس نے مجھے ڈاکٹر کیوں نہیں بولا، اس نے مجھے مفتی کیوں نہیں بولا، کہ لوگوں میں میرا نام ہو۔ کیونکہ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائے گا، پھر عالم کو بلائے گا، پھر قاری کو بلائے گا، فرمائے گا اے شہید تو نے تو یہ سب کچھ کیا۔ فرمایا کہ شہید حالانکہ شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن اس کو بھی روکا جائے گا اگر اس نے ریاکاری کی ہوگی۔ قاری کو بلایا جائے گا کہ تو نے بڑے قرآن سنائے ہیں، یہ تو بتا قرآن، وہ کہتے قرآن سنایا میں نے، اللہ فرمائے گا تجھے دے دیا گیا، تو لوگوں کو سنا کے آ چکا نا، لوگوں نے تجھے واہ واہ بھی کی، اب جا ان سے جا کے اپنا مطلب جزا مل گئی، دنیا جزا مل گئی۔ اب رب کے لیے اگر تو نے کیا ہوتا تو رب یہ فرماتا ہے کہ آج تو جس طرح دنیا والوں کو قرآن سناتا تھا نا، آج رب رحمان کو قرآن سناتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چلتا جا۔ سبحان اور جو اللہ۔ تیسرا سبب بیان کیا گیا ہے نا، وہ تیسرا سبب یہ بیان کیا کہ الفرارو من علم ذنبی، کہ اپنے گناہوں کو جو چھپانا چاہتا ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، بناوٹ سنگار کر کے سامنے پیش آتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لباس اچھا پہن لیا، خوبصورت بن کے آ گیا، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آ گیا، اپنے عیوب اور بیماریاں، اپنے جو گناہوں کو چھپانے کے لیے جی اپنے آپ کو اچھا دکھانا، اپنے آپ کو اچھا دکھانا، یہ بھی ریاکاری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اس کے بعد علماء نے، صوفیاء کرام نے ایک چوتھا سبب بیان کیا، کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے مال بٹورنا چاہتا ہے نا وہ بھی ریاکاری کرتا ہے۔ صحیح، لوگوں سے مال بٹور، اس کا مطلب یہ کہ میں لوگوں سے مال لوں گا، میں اچھا بن کے دکھاؤں گا اور میں بڑے جبے کوبے اس طرح سے ماحول کے ساتھ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے واقعی یہ بڑا نام ہے جی۔ تو یہ ریاکاری کے اسباب ہیں، ان اسباب سے دور رہیں گے تو ہم جو ہے ان سے بچ سکتے ہیں، ریاکاری سے نہ کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی۔ اچھا انسان یہ اخلاص اور بعض اوقات ہوتا ہے نا اخلاص اور ریاکاری، یہ دونوں ضد ہیں، جی، یعنی جہاں پر اخلاص ہوگا وہاں ریاکاری نہیں ہوگی اور جہاں ریاکاری ہوگی وہاں اخلاص نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاصی ہونا چاہیے، تبھی تو وہ ریاکاری سے پاک ہوگا۔ تو ہماری زندگی میں روزمرہ معاشرے میں ہم جو نیکیاں انجام دیتے ہیں اس میں خالص ہم اللہ کی رضا کے لیے، جیسے حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وَأَعْتَى لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، کہ اگر اس کی محبت اگر وہ انسان معاشرے میں کسی سے کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اس میں میرا ذاتی نہیں بلکہ پروردگار کی وجہ سے، بے شک، یعنی خود ذوات مقدس، خود رسالت مآب کی ذات ہے، خود اصحاب کرام کی ذات ہے، خود آل پاک رسالت مآب کی جو ذریت کی بات ہے، ان سے مجھے محبت ہے، ان سے مجھے عقیدت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر اللہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر میرا ذاتی کوئی محبت ان کے ساتھ ہے تو اس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تناظر میں ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیے۔ جی دیکھیں، بہت پیاری حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک اپنا مشکوہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نے اس سے پہلے میں یہ بات سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے مالک میں نے تیرے لیے کہ جگہ جگہ پہ تیرا نام بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے لیے نہیں کیا کیونکہ تو نبی تھا اور تیری ڈیوٹی تھی کہ جگہ جگہ پہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا کوئی اور کام بتا جو اللہ کے لیے کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ مالک میں نے ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ فرمایا یہ بھی تمہاری ڈیوٹی تھی، یہ جو تم نے سر انجام دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے خود پوچھ لے کہ مالک تیری رضا کے لیے کیا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے کبھی میرے بندے سے میری ذات کے لیے للہیت کے لیے محبت کی؟ کسی بندے سے بغض اس لیے کیا کہ جی اس کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک میں یہ کام بھی کرتا رہا اور تیرے بندوں سے پیار بھی کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے میرے بندوں سے میری رضا کے لیے میری خاطر محبت کی ہے نا، فرمایا یہی ایمان ہے، یہی استکمال ایمان ہے۔ اور بخاری کے اندر بھی ہے، حضور نے واضح لفظ میں فرما دیا، فرمایا کہ جو رشتہ داریاں ہیں، جو تمہارے تعلقات ہیں، جو تمہارے ایک دوسرے سے ہم نشینیاں ہیں، ہم صحبتیں ہیں، ہم مجلس ہیں، فرمایا ان ساری چیزوں میں بھی ریاکاری آتی ہے۔ فرمایا اگر
ان چیزوں میں ریاکاری لاؤ گے، کسی سے دوستی اس لیے کر لے کہ یار اس کا نام بڑا ہے، کسی کو اپنی تقریب میں اس لیے بلایا کہ یار یہ جو ہے نا ہمیں کوئی دے کے جائے گا، کسی کو اس لیے بلایا یار لوگ کیا کہیں گے، جی اپنے فلانے کو نہیں بلایا، بڑے بڑے ناموں کو ہم مدعو کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سب بیکار ہیں، یہ سب بیکار ہیں۔ فرمایا الحب للہ والبغض للہ واعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا اگر ایمان کامل چاہتے ہو تو جو بھی کام کرو نا اللہ کی رضا کے لیے سبحان کرو۔ اللہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر کے اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندیاں عطا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں اس موضوع پر بہت بہترین گفتگو فرمائی۔ ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ انسان ہر عمل کو، ہر کام کو فقط للہ انجام دے گا تو وہ ریاکاری سے پاک ہوگا اور وہ خالص ہوگا۔ خدا کو ہر عمل میں اخلاص چاہیے اور اخلاص والا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ناظرین کرام، مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔